بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم طے کریں کہ ہمارے لیے نیکی کیا ہے۔ اچھا بھائی، یہ حق کیوں نہیں ملا؟ یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ آپ خود طے کریں کہ آپ کے لیے نیکی کیا ہے؟ بھائی، جو بھی محتاج ہوگا وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ کل کی تقریر کو متصل کرو اس مقام پر، اور ذرا سا تمہید میں روکوں گا۔ جو بھی محتاج ہوگا، احتیاج رکھتا ہوگا، طلب رکھتا ہوگا، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ بھائی، تم جب آئے تو بے لباس تھے، لباس باپ نے دیا۔ تم جب آئے تو بے غذا تھے، غذا ماں نے دی۔ تم جب آئے تھے تو ناطاقت تھے، بے طاقت تھے، طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے غذائیں کھائیں، تمہیں طاقت ملی۔ تم جب آئے تھے تو بے علم تھے، تمہیں دھیرے دھیرے علم دیا گیا۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی، توجہ رکھنا، اصلی خالق اللہ ہے، لیکن ماں کا احترام کرو، اس لیے کہ خلقت میں وہ بھی ہے۔ بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا رک کے سننا اس تمہید کو۔ چاہ رہا ہوں میں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دوں۔ دیکھو، ماں نے خلق کیا، احترام کرو۔ باپ تمہارا خالق ہے، خالق سے مراد اس نے پیدا کیا ہے، اس کا احترام کرو۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اچھا بھائی، استاد نے تمہیں پڑھایا ہے، احترام کرو۔ تو ماں کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا۔ باپ کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا۔ استاد کا احترام کرو، اس نے تمہیں علم دیا۔ بھیا یہ نا، تو اصل علم دینے والا وہ ہے، اصل پیدا کرنے والا وہ ہے۔ تو پھر ہم اسی کا احترام کیوں نہ کریں؟ ان کا احترام کیوں کریں؟ تو چونکہ میں نے یہ عمل ان کے وسیلے سے انجام دیا، اس لیے ان کا احترام میرا احترام ہے۔ یعنی وسیلے کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ اچھا بھائی، تو اب تمہیں غذا تو دے دی ماں نے، لیکن جب تم بڑے ہوئے تو اس غذا سے بے نیاز ہو گئے۔ سننا، اب تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اس غذا سے بے نیاز ہو گئے، لیکن کیا بالکل غذا ہی سے بے نیاز ہو گئے؟ کوئی اور غذا چاہیے، ذرا اور بڑے ہوئے اور غذا چاہیے۔ تو غذائیں بدلتی گئی، لیکن احتیاج نہیں بدلی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تم بے لباس تھے، ماں نے ایک چھوٹا سا لباس تمہیں پہنا دیا، تم بڑے ہوتے گئے، وہ لباس بدلتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، لباس بدلے ہیں، لیکن لباس کی ضرورت نہیں بدلی۔ اچھا، تم نے اسکول سے پاس کر لیا، کالج سے پاس کر لیا، یونیورسٹی سے بھی پاس کر لیا، تو اب تو تمہیں نہ کالج کی احتیاج ہے، نہ اسکول کی ہے، نہ یونیورسٹی کی ہے، لیکن کیا علم ختم ہو گیا؟ تو علم کی احتیاج باقی ہے۔ تو تم بدلتے ہو مگر احتیاج باقی رہتی ہے۔ اب ہم اللہ کے لیے کیا کریں کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اسے بدل لیتے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا، جس دقیق مرحلہ فکر پہ تمہیں میں لے کے آیا ہوں، اور علم کلام کے مشکل ترین مسائل کو حل کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب وہ خدا ہے ہی ایک، جب ایک ہی ہے تو بدل تو سکتے نہیں، تو وہ خدا اب ہماری مجبوری بن گیا۔ یہ پچھلی تقریر کا خلاصہ تھا، اور اب مجھے یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ خدا ہماری مجبوری بن گیا، اب اسے ماننا تو بہرحال ہے، اور ایک ہی ہے، اسے بدل نہیں سکتے۔ اس نے آواز دی، ان علینا للہدی، تمہاری سب سے بڑی احتیاج ہدایت ہے۔ تو ہادی تو بدلیں گے، لیکن ہدایت کے محتاج رہو گے۔ تو جب تک محتاج رہو گے تب تک ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو، بہت آسانی کے ساتھ منزل تمہید میں روک رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے، جو کل، آج اور آنے والے کل پہ مشتمل ہے۔ تو اب کہیں تمہیں لے کے جانا ہے، تو اب ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ کہنے لگا، ان علینا للہدی۔ رک کے سننا اس آیت مبارکہ کو، میں نے بار بار یہ آیت کوٹ کیا، سورہ واللیل کی بڑی چھوٹی سی آیت ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے کبھی پوچھا تھا تمہارے شہر کے کسی محلے میں کہ میاں تمہارے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ تو سارے لوگ ہنسنے لگے۔ اب تم سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، تو آیا کبھی ہدایت کرنے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں آیا، رسول بھیجیں۔ بھائی، رسول بھیجیں، خود نہیں آیا، اللہ نہیں آیا،
تو جب تنہا اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کی تنہا کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟